چلو کہ نیشنل یونین آف جرنلسٹ NUJ جس کا نام ہے، اس میں تقریباً تمام ممالک کے جرنلسٹ شامل ہیں. تقریباً 35,000 کے قریب ان کی تعداد بنتی ہے، اور اس میں تمام زبانیں جاننے والے جرنلسٹ شامل ہیں، جس میں اردو والے بھی ہیں، جس میں انڈین بھی ہیں، بنگلہ دیشی ہیں، افغانستان سے تعلق رکھنے والے ہیں، ایران سے، عراق سے، مختلف ممالک کے جرنلسٹ اس میں شامل ہیں، اور جس میں BBC بھی ہے، CNN والے ہیں، ہم جیسے پاکستانی جرنلسٹ ہم بھی اس میں شامل ہیں. اور اس یونین آف جرنلسٹ کا سٹاف ممبر ہوں میں. مختلف برانچوں کی میٹنگز ہوتی ہیں تو وہاں کچھ معاملات ڈسکس ہوتے ہیں مختلف ممالک کے حوالے سے. جب پاکستان کی بات آتی ہے تو ہمیں لازمی اس کے بارے میں ہماری رائے لی جاتی ہے. 2010 سے لے کر 2019 تک ایک ڈیٹا شیئر کیا گیا ہے موسٹ ڈینجرس کنٹری فار جرنلسٹ کے نام سے. اگر آپ انٹرنیٹ پر لکھیں گے تو آئے گا. اس میں جو نام آتا ہے پاکستان کا وہ تیسرے نمبر پر ہے. سب سے پہلے سیریا میں کا نام آتا ہے، پھر عراق کا آتا ہے، اور پھر پاکستان کا آتا ہے. 8ویں نمبر پر جا کر انڈیا کا آتا ہے. اسی طرح اسرائیل کا جو ہے وہ نمبر جا کر 13ویں نمبر پر آتا ہے. تو اس طرح اگر دیکھا جائے کہ ہمیں تھوڑا سا سامنا تنقید کا کرنا پڑتا ہے کہ تیسرے نمبر پر اگر پاکستان کا موسٹ ڈینجرس جرنلسٹ کے حوالے سے آتا ہے. تو ہماری یہ کوشش ہوتی رہی ہے ہمیشہ میٹنگز میں، یا کوئی کوسچن پوچھے کہ ہمارا ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے، دہشت گردی کا شکار تھا، افغانستان کے ساتھ بارڈر ملتا ہے، کشمیر کے ساتھ ملتا ہے، جس کی وجہ سے ہم پر یہ الزام ہے اور جرنلسٹ اس کا ٹارگٹ بنتے ہیں. لیکن جو جرنلسٹ کہتے رہے ہیں وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ ریاستی دہشت گردی اور ریاستی تشدد کی وجہ سے جرنلسٹ وہاں خطرے میں ہیں، اور انہیں تھریٹ کیا جاتا ہے، اور ان کے کو باقاعدہ طور پر مارا جاتا ہے، اور کافی تعداد میں جرنلسٹ اس میں قتل بھی ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اگر یہ دیکھا جائے کہ ابھی کیا سچویشن ہے، ہم یہ سوچ رہے تھے کہ شاید پاکستان کے حالات بہتر ہو گئے اور جرنلسٹ کے لیے بہتری ممکن ہے، اور ابھی جو سروے آئے گا اس میں ہمیں شاید یہ جو ہم پر الزام لگا ہوا ہے اس سے ہم بچ سکیں. لیکن تقریباً 2-3 ماہ سے جرنلسٹ کے خلاف جو سا کچھ چل رہا ہے، ابھی ہمارے نیشنل یونین آف جرنلسٹ کے کچھ لوگوں نے باقاعدہ ای میل کے ذریعے مجھے ایک میسج آیا تھا جو آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اس وقت جرنلزم انتہائی خطرے میں ہے، جس کے لیے انہوں نے عمران خان صاحب کی ویڈیو اور عمران ریاض کی ویڈیو بھی شیئر کی ہیں، اور عمران ریاض کی گرفتاری کے دوران جو ویڈیو بنی ہے وہ بھی شیئر کی گئی ہے. وہ بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں دکھاتا ہوں کہ کون سی ویڈیو ادھر شیئر کی گئی ہیں. کچھ شارٹ میں نے لیے ہیں اس کے، تو وہ اسی ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ انہوں نے کس قسم کی ویڈیو شیئر کی ہے. اور یہ چیز جب انگلش میڈیا میں جاتی ہے اور یہاں کے جرنلسٹ جب اس چیز کو لیتے ہیں ہمیں افسوس ہوتا ہے. آپ لوگ تو اپنے فائدے یا نقصان کے لیے یا دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے گرفتاریاں کرتے ہو جرنلسٹ کو یا کسی اور سیاستدان کو، لیکن جب وہ بولتے ہیں تو آپ یہ نہیں سوچتے کہ وہ آواز کہاں جاتی ہے. جب آواز ملک سے باہر جاتی ہے تو پھر ملک کا نقصان ہوتا ہے. Imran Riaz Khan just got arrested. Saber Shakir is forced to flee country. Several journalists are getting harassed in Pakistan. Shameless neutrals exposing themselves pathetically. سر یہ ابھی چھوڑ دیں گے آپ کو؟ چلو دیکھتے ہیں چھوڑے نہ چھوڑے، میں اپنا کام کرتا رہوں. میں اپنی بیل کے لیے اسلام آباد آ رہا تھا، اور یہ بالکل اسلام آباد کی جورسڈکشن ہے جہاں سے مجھے اریسٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ٹول پلازا یہاں سے شروع ہو جاتا ہے. اور اطہر بن اللہ صاحب نے ہمیں ایک بیل بھی گرانٹ کی ہوئی ہے، ہمیں انہوں نے بیل دی ہوئی ہے، تو ایسی صورتحال میں ہمیں گرفتار کرنا غلط ہے. بہرحال مجھے صبح انہی کی عدالت میں پیش ہونا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جانا تھا، اور وہاں سے جا کے اپنی بیل حاصل کرنی تھی. تو اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا، یہ مجھے اندر بند کر دیں، یہ مجھے جان سے مار دیں، یہ کچھ بھی کر دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے خیال میں ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے. اور جو صحافی باہر ہیں ان سب سے میری گزارش ہے، آواز اٹھائیں، بات کریں اور اپنا کام کرتے رہیں. کام نہیں چھوڑنا آپ نے. دیکھیں میں جرات کے ساتھ گرفتاری دینے جا رہا ہوں، دیکھی جائے گی یار ایسی تیسی. یہ پیچھے پڑ گئے، بلا وجہ بولنے نہیں دے رہے. اور خاص طور پہ بریگیڈیئر راشد صاحب،
یہ جتنا ہی آپ کر سکتے تھے میرے خیال میں اتنا ہی آپ کر سکتے تھے. اس سے زیادہ آپ کیا کریں گے میرے خیال میں؟ گاڑی آپ نے میری چھین لی, ہتھیار آپ نے میرے چھین لیے, 20 FIR میرے پہ کروا لی. یہ گرفتاری والا تجربہ کرنا ہے, لو یہ بھی کر کے دیکھو, میں جا رہا ہوں پہ کریں یار ایسا تھا. اور وہ کون ہے جو لگاتار ہمارے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے, مارنا چاہتا ہے, اٹیک کرنا چاہتا ہے, ہماری فیملیوں کو ہراساں کر رہا ہے, ہم سب کو پریشان کر رہا ہے, ہمارے اوپر آزادی اظہار رائے مشکل بنا دی گئی ہے. ہم بات نہیں کر سکتے, کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں کیوں کرتے ہو. سوال تو ہمارا بڑا سادہ ہے نا, کہ آپ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, یہ فراڈیاں ہیں, یہ تیرے ملک کو کھا جائیں گے. آپ یہ کہتے تھے, آپ لوگ یہ بار بار کہتے تھے, بلوا کر کہتے تھے, آ کر کہتے تھے. ہمیں ثبوت بھی دکھائے گئے, ہم نے ان ساری چیزوں کو دیکھا, ہم قائل ہو گئے کہ یار ٹھیک ہے آپ صحیح بات کر رہے ہیں. مجھے کم سے کم اپنے آپ کو قائل کرنے میں 1 سال لگا تھا. میں نالائق آدمی ہوں, پڑھتے پڑھتے چیزوں کو دیکھتے دیکھتے. ارشد شریف صاحب ہیں وہ قائل ہو گئے, صابر شاکر صاحب ہیں وہ قائل ہو گئے, اور بہت سارے صحافی ہیں. اور میرا کچھ اپنی انویسٹیگیشن بھی تھی, مجھے لگا کہ یار یہ بالکل, یہ تو میرے ملک کو لوٹ کے برباد کر دیں گے, یہ تو ہر چیز تباہ کر دیں گے. تو اب میں سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی رائے جو اچانک بدل گئی ہے اس پہ مجھے بھی قائل کر دیں آپ. سوال صرف اتنا ہے کہ جیسے آپ قائل ہو گئے کہ یہ اب اچھے لوگ ہیں, ان کو حکومت میں آنا چاہیے, ان کو حکومت کرنی چاہیے, ان کو پاکستان کو چلانا چاہیے, اور ہمیں ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے, جیسے آپ قائل ہو گئے ہیں, ہمیں بھی بتائیں نا, ہم بھی قائل ہو اس جائیں. میں آپ نے سنا کہ عمران ریاض کو کس طرح گرفتار کیا گیا اور انہوں نے کیا کہا, اور پھر پچھلے دنوں میں جو ویڈیو انہوں نے شیئر کی تھی اس میں انہوں نے کیا کہا, اور اس چیز کو یہاں بڑا سیریس لیا گیا ہے اور مختلف میڈیا میں شیئر بھی کیا گیا ہے, اور انگلش جرنلسٹ نے اس پر تبصرہ بھی کیا. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جرنلسٹ کے حوالے سے کیا کہا, ان کو کیا کیا پرابلمس آ رہی ہیں اور کون یہ کر رہا ہے, وہ بھی آپ کو سناتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اس کے بارے میں کیا کہا. عمران ریاض خان کے متعلق ہے. قوم اس کو محب وطن پاکستانی سمجھتی ہے, اس کو غدار نہیں سمجھتی. اس کی یوٹیوب پہ جو فالوئنگ ہے وہ ایسے نہیں ہے, لوگ بیوقوف نہیں ہیں. ایاز میر کنٹرول نہیں ہو سکتا, وہ اپنی ضمیر کی آواز سنتا ہے, اس کا لفافہ نہیں دے سکتے آپ. ارشد شریف, اس کے اوپر FIR کٹوا دی. سبی ابراہیم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جمیل فاروقی نوجوان ہے, اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ڈاکٹر معید پیرزادہ, یعنی وہ کوئی غدار ہے. صابر شاکر وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا. ایاز امیر کو میں تو 30 سال سے جانتا ہوں. ایاز امیر ایک ایسی آواز تھی کہ سارا جو بھی دانشور طبقہ پاکستان کا جو میڈیا میں ہے وہ سارے ایک چیز جانتے ہیں ایاز امیر کی. ایاز امیر کنٹرول نہیں ہو سکتا, وہ اپنی ضمیر کی آواز سنتا ہے, اس کا لفافہ نہیں دے سکتے آپ. اس کو وہ ایک ناڈر پڑھا لکھا انسان ہے. میری اس نے بہت تنقید کی ہوئی ہے ماضی میں, کیونکہ زیادہ تر تو مذاق اڑاتے تھے میری پالیٹکس کا, لیکن میں اس کی ریسپیکٹ کرتا ہوں. میں چپ ہوں جب سے یہ ہوا سب کچھ, مجھے تو سب پتا ہے کہ کس نے کیا کیا. میں صرف اور صرف اپنی قوم کے لیے, کہ میں چاہتا ہوں میرے ملک کو نقصان نہ پہنچے, میں چپ کر کے بیٹھا ہوں. میں کوئی بات نہیں کرتا, کیونکہ مجھے پتا ہے کس طرح یہ ساری سازش ہوئی تھی اور کون کون ملوث ہے. میں نے ایک ٹیپ بھی, ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے, محفوظ جگہ پہ رکھی ہے, کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو وہ بھی پبلک کو پتا چلے گا کہ کون کون کیریکٹرز نے کیا کیا کیا. یہ جو ملک کو, اس ملک سے جو اتنی بڑی غداری کی ہے وہ کس کس نے کی ہے. لیکن اگر اسی طرح ہمیں دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا اور اسی طرح یہ ہراساں کیا گیا, تو میں مجبور ہوں گا, پھر میں بولوں گا, میں پھر سب کچھ قوم کے سامنے رکھ دوں گا کہ کیا ہوا. یہ آپ نے سنی گفتگو کہ عمران ریاض نے اور عمران خان صاحب نے اس حوالے سے, جرنلسٹ کے حوالے سے کیا کہا, اور یہاں ظاہر ہے موضوع بحث بنا ہوا ہے اور مختلف چینلز میں اور مختلف جرنلسٹ تبصرے کرتے ہیں, سوشل میڈیا پر بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں. اور دوسرا آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب نیشنل یونین آف جرنلسٹ میں کوئی معاملہ ڈسکس ہوتا ہے تو وہ اس کو باقاعدہ طور پر آن پیپر لیا جاتا ہے, پھر ای میلز جاتی ہیں, اور ای میل جو نیشنل یونین آف جرنلسٹ کی مختلف برانچیں ہیں, برطانیہ میں بھی, یورپ میں بھی, اور وہ مختلف برانچوں کی جب میٹنگز ہوتی ہیں تو وہاں سارے معاملات ڈسکس ہوتے ہیں, اور وہ جو رپورٹ ہوتی ہے ای میل کی جاتی ہے, اور اس کی جو بھی وضاحت کرتا ہے, جو بھی جواب دیتا ہے, وہ ساری چیزیں مینشن ہوتی ہیں, اور تمام جرنلسٹ کو وہ ای میلز جاتی ہیں. تو یہ بات کرنے کا یا یہ چیزیں شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ ذمہ داران
جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنے بڑے کام کر دیتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں، وہ کیونکہ پبلک فگرز ہوتے ہیں اور وہ جہاں بھی پوری دنیا میں اگر آواز کوئی سوشل میڈیا پر بلند کرتے ہیں تو پوری دنیا میں جاتی ہے. اس سے مسئلہ یہ ہے کہ اس بندے کا نقصان ہو یا فائدہ ہو، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جب ملک کی بدنامت ہوتی ہے تو ہمیں بولنا پڑتا ہے. ہم یہاں جب برطانیہ میں دیکھتے ہیں یہ چیزیں تو ہمارا اینگل دیکھنے کا کچھ اور ہوتا ہے، پھر ہمیں دکھ ہوتا ہے اور پھر ان کرداروں پر دکھ ہوتا ہے جن کی وجہ سے یہ سارا ہو رہا ہے. اور پھر جو سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز یہ ہے کہ ہم انہیں کہتے رہیں کہ مخالفت میں جو مثلا جو حکومتیں مختلف نظریات کی ہوتی ہیں، سیاسی حکومتیں وہ آتی ہیں تو وہ پھر اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے مقدمات بناتے ہیں اور یہ کوئی اتنا سیریس معاملہ نہیں ہے. لیکن نہیں، یہاں کے جو جرنلسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے. ہمیشہ کی طرح ابھی بھی ریاستی طور پر جرنلسٹ کو مارا بھی جاتا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے، اغوا کیا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں جو بھی اس وقت دھمکیاں مل رہی ہیں وہ ریاست کی طرف سے مل رہی ہیں. یہ جو چیز ہے یہ ہمارے ملک کے بہت خلاف جاتی ہے. تو میری ریکویسٹ یہی ہے کہ جو بھی اس کو سنیں، ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں تک یہ آواز پہنچے اور اس چیز پر احتیاط کریں کہ غیر ضروری طور پر ان لوگوں کو گرفتار نہ کریں جن کی آواز بیرون ممالک سنی جاتی ہے، کیونکہ اس سے ملک کی بدنامت ہوتی ہے. تھوڑے سے احتیاط کریں اور اس قسم کے جو گرفتاریاں ہیں اس سے نجات لائیں اور جرنلزم کے لیے پاکستان کو پرامن بنائیں.